السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت، ضرورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب، تزکیہ نفس، سیرت تعمیر سیرت اور تشکیل شخصیت کا منہاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عملی نمونے اجتماعیت، تشکیل معاشرت اور سواسنا. فرسٹ آف آل ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ضرورت ہے وہ کیوں پیش آتی ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی جو بھی دنیا کے اندر جو نبی میاں کرام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، ان کی کسی کی سیرت بھی نہ تو مستند ہے اور نہ وہ اس قابل ہے کہ تمام وہ جو اس پہ عمل پوری زندگی کے تمام معاملات میں اس پہ عمل کیا جا سکے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تمام مسلمانوں کو بالخصوص اور باقی دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو بالعموم جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مطالعہ ہے محض جذباتی مسئلہ نہیں بلکہ انسانیت کی ضرورت ہے. اس ضمن میں کچھ چند اہم نکات ہیں جس کو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں. واحد اسوہ کامل، جتنے بھی دنیا میں انبیاء تشریف لائے ان میں سے کسی کی جو سیرت ہے مکمل اس وقت دستیاب نہیں ہے. جو کچھ اگر روایتیں ہیں بھی تو وہ بھی ناقص ہیں اور وہ مستند نہیں ہیں. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اگر ان کی سیرت کو دیکھا جائے تو وہ حکمران نہیں رہے. تو ان کی سیرت کو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم کامل نہیں کہہ سکتے کہ جو ایک انسان کی زندگی کے اندر اس کے تمام زندگی کے جو اسپیکٹس ہیں ان کے جو سارے کے سارے جو مراحل ہیں ان پہ پورا اترے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ احزاب میں فرمایا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے جو پہلو ہیں وہ روشن ہیں، عیاں ہیں، مستند ہیں. اور راوی نے اس کو روایت کیا ہے. تو جس پہ وہ جو سارے کے سارے وہ تمام کام وہ تمام اللہ کے جو بھی احکام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ عمل کر کے بتایا. تو وہ سارے کے سارے احکامات جو اللہ نے قرآن میں بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پوری زندگی ان پہ عمل کر کے بتایا. تعمیر سیرت کردار میں مطالعہ سیرت کا حصہ، کس انسان کی جو کردار ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہے وہ بہت زیادہ حصہ ہے. اس کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے کردار جو خود بخود جو ہے وہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر کس سے کیا ہے کہ اس کے کردار میں سے خرابیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اچھائی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور اس کے دل و دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہوتا جاتا ہے. عرب کے جو قبائل تھے، عرب کے جو لوگ تھے وہ جو تھے جاہل لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار ہی وہ پختہ چیز تھی جنہوں نے ان کو ایک مہذب قوم کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا. سیرت مقدسہ کی اثر انگیزی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بلا کی اثر انگیزی پائی جاتی ہیں. بعض اوقات اسلامی تعلیمات کے مطالعے سے دل پہ اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن وہی چیز جو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام زبان سے فرمایا اس پہ عمل کر کے دکھایا تو وہ انسان کی زندگی وہ انسان کے اوپر دورہ اثر کرتا ہے اور انسان اچھائی کی طرف خود بخود متوجہ ہو جاتا ہے. مثلاً ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا. بے شمار لوگ آپ کے اخلاق اور دیانت و امانت کی وجہ سے دامن اسلام میں داخل ہوئے. اس طرح اسلام کی جو اشاعت تھی وہ پورے عرب کے اندر پھیلی اور یہ سارے کی سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہی تھی جس کی وجہ سے جو اسلام کا دائرہ کار ہے وہ پورے عرب کے اندر پھیلا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اطاعت کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور رسول جو کچھ تمہیں دیں لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. ہر اعتبار سے مستند سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ مستند حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی آپ کی جو سیرت تھی اس کا کافی سرمایہ جمع ہو چکا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر جو تھے وہ پہلی صدی ہجری میں ہی انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات مستقل طور پر سلسلہ سند رکھتے ہیں۔ مثلا ایک راوی دوسرے راوی سے روایت کرتا ہے اور یہ سلسلہ صحابہ کرام تک جا پہنچتا ہے۔ اس طرح کوئی شخص محض اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جب تک وہ اپنے سلسلہ سند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچا دے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی قرآن کی عملی تفسیر و تعبیر۔ قرآن میں اصولی احکامات دیے گئے ہیں، اس میں عمل درآمد کا طریقہ اور جو نمونہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنا کر بھیجا۔ اس طرح جس نے حضرت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ النساء میں فرماتے ہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اے مسلمانوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اس کے جو زکوٰۃ کے جو سارے کے سارے امور مختلف اموال پر مقدار زکوٰۃ و نصاب کی جو نصاب زکوٰۃ ہے اس کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی شخصیت وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، معصوم پیدا فرمایا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پیغمبر بھیجے ہیں 1,24,000 پیغمبر، تو وہ سارے کے سارے جو کیا تھے، معصوم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ختم فرمایا، تو آپ جو اسلام کا انصاری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غیر مسلموں نے کافی اعتراض کیا تاکہ مسلمانوں کو منتفر کر دیا جائے۔ تو اس طرح یہ سیرت کا جو ضرورت اس وجہ سے بھی پیش آتی ہے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف زندگی کے مختلف پہلوؤں کا اور قرآن کے احکامات کو اگر نہیں پتہ ہوگا تو ہم لوگ مسلمان کیا ہو سکتے ہیں، ان کے دل سے جو ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو سکتے ہیں، وہ ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اور اس لیے بھی ضرورت کہ تاکہ جو ان کے اعتراضات ہیں ان کو صحیح طرح سے بیان کیا جائے، بتایا جائے کہ کس طرح سے اللہ کے احکام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر عمل کر کے دکھایا۔ مشرکین اور مغربی مفکرین کے رد کے لیے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پر بہت سے اعتراضات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو توبہ نعوذ باللہ داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ نہیں ہوگا تو ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تحفظ اور ان کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے بھی ہمیں سیرت مطالعہ کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہے۔ آج بھی مغربی تہذیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن پر حملہ آور ہے اور اس کے بارے میں شک و شبہات پھیلاتے رہتے ہیں۔ ان کا جواب دینا مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر مسلمان مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ نعوذ باللہ جو ان کی زندگی کے جو روشن پہلو ہیں ان پہ اگر کوئی اعتراضات کرتے ہیں تو ہم لوگ اگر قرآن کا مطالعہ قرآن کی جو روح سے اگر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم لوگ ان کو آگے سے ویریفیکیشن نہیں دے سکتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم لوگ اس کے اندر دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اگر ہمیں قرآن کا مطالعہ ہم نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا تو بھی اس کے اندر شک و شبہات پائے جا سکتے ہیں۔ قرآن کے احکامات جو ہیں ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، عمل کر کے دکھایا۔ کثیر افراد کی اسلام سے وابستگی مطالعہ سیرت کا اہم تقاضا۔ آج عیسائیت کے بعد اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کی تعداد 1.25 ارب کے لگ بھگ ہے۔ اس طرح یہ دنیا کے چوتھائی انسانوں کا مذہب ہے، اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے ان کے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے ایمان و عمل کا حصہ ہے جس کی رہنمائی کے بغیر وہ 2 قدم بھی نہیں چل سکتے۔ مسلمان جو ہے وہ زندگی کے ہر جو اعمال ہیں ان کے اندر کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ان کے لیے نمونہ عمل ہے۔
تو جو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جو مسلمان جو چیز سب سے زیادہ ہوتی ہے اس پہ کسی تعداد میں ہوتی ہے، اس پہ سوالات بھی زیادہ کیے جاتے ہیں. تو اس طرح جب عیسائیت جو ہے تو وہ مسلمانوں پہ اعتراضات کرتی رہتی ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہر دور کے مسائل کا حل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اس کے اندر ہر دور کے مسائل کا حل پیش کرتی ہیں. اس لیے اس پر تحقیق عمل جاری رہے گا، اس کے مختلف گوشے سامنے آتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا مختلف زاویوں سے جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی انسانیت کا جو انسان آج کے مشکل دور میں مشکلات میں گھرا ہوا ہے، تو اس کے سارے حل جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پوشیدہ ہیں، اور وہ سارے وہ راز ہیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ عمل کر کے بتایا. صراط مستقیم پر گامزن کرنے کا تنہا وسیلہ. تو اس کا ایک اور جو ہے کہ صراط مستقیم پہ کسی انسان کو چلانے کا جو صرف اور صرف واحد جو ایک راستہ ہے، وسیلہ ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور غیر مسلمانوں دونوں کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. اس کے علاوہ کسی کی سیرت ایسی صلاحیت نہیں رکھتے، ایک تو نہ تو وہ مکمل ہے اور نہ ہی وہ مستند ہیں. اس لیے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی نعمت عظمیٰ کی قدر کرنی چاہیے. اس کی مقبولیت، روشنی، چاشنی، اشر انگیزی، مسائل انسانیت کے حل کی صلاحیت سے مطالعہ سیرت کے ذریعے سے نہ صرف خود فائدہ اٹھائیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی روشنی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. امت مسلمہ کے لیے روحانی غذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ مسلمانوں کے لیے روحانی غذا کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے اندر جو ہر بیماری ہے اس کا علاج ہے. آج انسانی روح پریشان ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے بے شمار لوگ نفسیاتی عوارض اور روحانی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو دنیا کے اندر بہت سے مظالم پھیل چکے ہیں اور انسان جو ہے انسانیت کی روح کو بھلا چکے ہیں، تو اگر وہ چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، تو اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو انسانیت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہی انسانیت کی پیغام دیا. تو جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بہت زیادہ جو ہیں مظالم ہو رہے ہیں، جس طرح سے افغانستان، فلسطین، کشمیر اور چیچنیا میں بربادی کا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہی ہماری اس شقاوت قلبی کا مداوا بن سکتا ہے، اور مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں کی جو روحانی ہے ان کی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں ہے. امت مسلمہ کی جو بھی برائیاں ہیں، جو ظاہری ہیں، جو بھی پوشیدہ ہیں، وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کے بغیر وہ ان کو دور نہیں کیا جا سکتا. Thank you all of you. Have a good day.